بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں پہلی دفعہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں ایک وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ کہ اگر آپ کے کسی رشتہ داروں میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے عزیز مطلب جاننے والوں میں یا آپ کے کوئی ایسی شخصیت کے جس سے آپ کو ہمدردی ہو، اگر وہ مطلب قید میں ہے اور ہے بھی بے گناہ، تو آپ بھی ان کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ 7 سے 15 دن میں اللہ رب العزت رہائی عطا فرما دے گا۔ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ سٹارٹ کریں گے، یہ ایسی کلمات ہیں ناظرین کہ میں نے جب اپنی زندگی میں آزمائے، جب میں مشکلات میں پھنسا تو مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی مشینری، اللہ رب العزت کی مشینری میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے کر دے گا، کوئی ایسا بندہ بیچ میں پڑ جائے گا کہ جو آپ کے معاملات کو حل کروا کے آپ کو باعزت بری کروا دے گا۔ آپ سے مراد ہے کہ جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس شخصیت کو۔ بہت ہی میریکل وظیفہ ہے یہ، یقین کریں کہ کاش کہ میں 0.001% بھی میں اس کی اہمیت جو ہے وہ بیان کر سکتا جتنی ہے۔ بہت ہی پاورفل۔ اس وظیفے کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں جو کہ آپ کو صبح شام پڑھنے ہوتے ہیں، ان کی تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، ہر ایک ایسا لفظ کہ جس طریقے سے جیسے جیل کی جو سلاخیں ہوتی ہیں نا، سریے لگے ہوتے ہیں، جو آپ ایک ایک لفظ بولتے جائیں گے وہ سلاخیں پانی بنتی جائیں گی، ہٹتی جائیں گی، غائب ہوتی جائیں گی، جیسے ان کے تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ امیزنگ! میرے رب کریم کا نظام بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں، حضرت یونس علیہ السلام وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تھے۔ قید، یس، وہ ایک قسم کی انڈر گراؤنڈ جیل تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اندھیروں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ اندھیروں میں قید کر لیے گئے تھے۔ جی، قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ انہوں نے بھی اسی وظیفے میں سے ایک کلمے کا جب ورد کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو رہائی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ اگر وہ ان کلمات کا ورد نہ کرتے تو رہتی دنیا تک، قیامت کے دن جب تک بندے زمین سے اٹھائے نہیں جاتے، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے ایسے الفاظ ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے دوست، آگ میں پھینک دیا گیا، آگ، اور آگ بھی نمرود کی جلائی ہوئی آگ کہ جس کو آپ گیس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی آگ تھی۔ لیکن ناظرین، اس آگ نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دے دیا کہ تو اپنا اثر چھوڑ دے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہترین ہو جا، ایسی کہ جو نہ گرم ہو اور نہ ٹھنڈی رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں جیسے انجوائے کرتے ہیں، وہ ایسی پلیزنٹ ہوا بن گئی، وہ آگ نمرود کی جلا ہوئی، لوگوں کے لیے وہ آگ تھی۔ ناظرین، اسی طریقے سے ایسے ایسے الفاظ ہیں اس میں کہ لوگوں کے قبضے ہوئے تھے گھروں کے اوپر، اور لوگ پھنسے ہوئے تھے، قبضہ نہیں چھوٹ رہا، اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ مقدمہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور لوگوں نے جب انہی کلمات میں سے ایک کلمے کا ورد کیا، میں خود گواہ ہوں کہ یقین کریں کہ جب وہ 15 دن کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ لیں، یہ مٹھائی کھائیں، یہ رسگلہ آپ کے لیے لایا ہوں کہ یہ جناب میرا کام ہو گیا، قبضہ بھی ختم ہو گیا، گھر بھی بک گیا، تو آپ جناب مجھے کوئی اور ذکر دیجئے کہ میں اور نئے گھر بنا کے بھیجوں۔ ایک بھی بات میں آپ کو جھوٹ نہیں بتا رہا، کچھ تو زیادہ تو قرآن پاک میں ایسے ہیں۔ تو ناظرین، میرے یہ سارے کے سارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، کوئی بھی قریبی رشتہ دار جو جیل میں ہے، اور وکیل بھی کر لیے، سفارشیں بھی ڈلوا دی، ہر قسم کا آپ نے مطلب یہ ہے کہ حربہ بھی آزما لیا، لیکن وہ شخص اس کی چھوٹ نہیں ہو پا رہی، تو ناظرین یقین کریں کہ آپ یہ عمل شروع کیجئے، یہ وظیفہ صبح شام اول آخر
3 بار درود پاک، اور اس کے بعد یقین کریں کہ آپ کہہ دیں گے کہ واقعی یہ بندہ جو بتاتا ہے، جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو بندہ بتاتا ہے ایسے اس کے وظیفے کام کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اس سے خوش ہے، یا اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مدد فرماتا ہے لوگوں کی بھی ہے۔ ایسا میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ہم کسی بھی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب انسان کے اپنے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت سے لو لگا لیا کیجیے، اسی سے مدد مانگا کیجیے، بلکہ شروع سے ہی مدد اللہ سے مانگے، اپنے ہاتھ پاؤں چلائیں، لیکن مدد اللہ سے مانگے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی حجت کا جواب کیسا دیتا۔ ابھی جو میں آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں غور سے سن لیجئے، لکھ لیجئے، میں اسکرین شاٹ بھی دے دوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ جس کے لیے بھی آپ کریں گے، کوئی بھی بندہ کسی بھی جیل میں ہے، کسی بھی قید میں ہے، کہیں بھی پھنسا ہوا ہے، کتنے ہمارے ناظرین ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے رشتہ دار بیرون ملک، مطلب کسی میڈل ایسٹ، کسی عربی ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، یورپ ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بندہ جو ہے وہ سچا ہے، اللہ کی قسم اس کے لیے یہ عمل کر کے دیکھیں، 7 سے 15 دن میں نہ چھوٹ کر آیا تو اسی چینل پہ آ کے آپ جو مرضی مجھے کہیے گا، اس لیے کہ میں اللہ رب العزت کے ان الفاظ کو جانتا ہوں، اور ان الفاظ کی وجہ سے میرا اللہ رب العزت کیسے اس بندے کی مدد فرماتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو لکھ لیجئے یہ الفاظ غور سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صبح و شام اول آخر 3 بار درود پاک۔ اول اور آخر سے مراد ہے کہ یہ سارے وظیفے کرنے سے پہلے بھی 3 بار درود پاک، ختم کرنے کے بعد بھی 3 بار درود پاک، اور بعد میں ایک چھوٹی سی دعا کہ یا اللہ ان کو قبول فرما لے، میں نے جیسے بھی ادا کی ہے غلطی ہے صحیح، لیکن مجھے تجھ پہ پورا یقین ہے کہ تو میری مدد فرمائے گا۔ پہلا، اللہ رب العزت کے 5 نام ہیں، یہ آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے اسکرین پہ، غور سے پڑھ لیجئے۔ یا سلام، یا رحمان، یا ولی، یا والی، یا نصیر، یہ 5 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ آپ ان 5 ناموں کو پکاریے 100 بار، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا سلام، یا رحمان، یا ولی، یا والی، یا نصیر، کیا مشکل ہے 2 سیکنڈ میں؟ تو 100 بار آپ نے یہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا نمبر 2 آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 70 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا مشکل ہے؟ دیکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یعنی 2 پیغمبروں نے، بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سارے ہی بڑے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے جو ختم ہوتا ہے، تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ان دونوں پیغمبروں کی یہ دعا ہے، دونوں کی اعلیٰ دعا میں نے اپنی زندگی میں کی۔ مجھے اللہ رب العزت نے ایسے مقدمے سے نکالا، وہ بھی سعودی عرب جیسے مقدمے میں، ویڈیو لگی ہوئی ہے میرے چینل پہ، یہ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ اب 100 بار میں نے آپ کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ناظرین کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، جو وہ چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی میں بھی کسی قسم کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور یہ عرش کے کلمات میں سے ایک اعلیٰ کلمہ ہے، اور جو غم کی حالت میں یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو عرش سے غیبی مدد نصیب ہوتی ہے۔ اگلا ہے 100 بار ان ربی علی کل شیء قدیر، ان ربی علی کل شیء قدیر، 100 بار کہ میرا رب، ان بے شک، ربی میرا رب، علی اس کی دسترست ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، جو مرضی چاہے کر دے، جیل کو پھاڑ دے، جیل کو توڑ دے، سلاخوں کو ختم کر دے، جو مرضی چاہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ آگ سے پانی برسائے، پانی سے آگ برسائے، زمین کو آسمان کر دے، سمندر پھاڑ کے رکھ دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر جائے، وہ راستہ بنا دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسا۔ اسی
یہی جو کلمات ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے مقدمات ختم ہو گئے، ان کے گھر بک گئے، رکے ہوئے کام بھی پورے ہو گئے۔ اعلیٰ ترین عمل، اب یہ آخری 5واں 40 بار آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس اب قید کے دروازے کھل گئے۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، 15 دن میں تو رزلٹ آپ دیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر پھر بھی رزلٹ نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کے عمل میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، یا جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں وہ بے گناہ نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ جی ناظرین، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ شیئر کریں گے، جتنے زیادہ لوگوں تک، تو یقین کریں کہ آپ کے بھی عمل میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو معلوم ہے کہ میں ویڈیو لائک، شیئر، سبسکرائب وغیرہ اس چینل پہ میں یہ لفظ بولتا ہی نہیں ہوں، مجھے یہ الفاظ پسند ہی نہیں ہے کہ میں کسی انسان سے مدد مانگوں کہ میری ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ نہیں، میرا رب کریم اس چینل کو جہاں سے مرضی جہاں تک لے جائے، یہ میرے رب کی مرضی۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ عمل کر کے دیکھیے، اور اس کے اثرات انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ معجزانہ کرشماتی ہوں گے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر آپ مان جائیں گے ان الفاظ کو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو صرف بتانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔